السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنهم من يقول اذلی ولا تفتنی الا فی الفتنة سقطوا وان جہنم لمحیطۃ بالکافرین۔ اور ان منافقوں میں ایسا بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو اجازت دے دیجئے اور مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیے۔ سن لو، وہ فتنے میں پڑ چکے ہیں اور بے شک جہنم کی آگ کافروں کو البتہ گھیرے ہوئے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 اور اسی صورت سے آیت نمبر 49 یعنی 49 نمبر کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور بفضل اللہ تبارک و تعالی آپ کے سامنے آیت کریمہ کا ترجمہ بھی پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، آپ تمام کو یہ بات ہم نے پہلے بھی کہہ دیا ہے، آگاہ کر دیا ہے کہ یہ جو آیتیں ہیں یہ جنگ تبوک کے وقت بہت سارے منافقین مختلف قسم کے بہانے بنا کر کے جنگ میں شرکت نہیں کیے تھے، جبکہ جنگ تبوک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی چیز کو مخفی نہیں رکھا تھا۔ ہر آدمی کو بتلایا تھا کہ سفر دور دراز کا ہے اور سبھی کو چلنا ہے۔ حالات ایسے تھے کہ اس وقت بڑی شدت کی گرمی تھی، پھل بالکل پک چکے تھے اور درختوں کے سائے میں بیٹھنا بڑا اچھا لگ رہا تھا، جس کی وجہ سے کچھ لوگ جن کو ذرا سا سستی ہوئی، کاہلی ہوئی، تو وہ سچے ایمان والے ہو کر کے بھی رک گئے تھے۔ لیکن اس جنگ میں منافقین خاص طور سے مختلف بہانے بنا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم آگے نہیں جائیں گے، وہ لوگ رک گئے۔ انہی منافقوں میں سے ایک منافق کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُذَلِّ، ان منافقوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کہتا ہے اِذَن لِّی، مجھ کو معاف کر دیجئے، مجھ کو اجازت دے دیجئے کہ میں پیچھے رہ جاؤں، میں جنگ میں شرکت نہ کر سکوں، ولا تفتنی، اور مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیے، یعنی مجھ کو معاف کر دیجئے کہ میں جنگ میں شرکت نہ کروں اور مجھ کو اس بات کی اجازت دے دیجئے، ولا تفتنی، اور مجھ کو فتنے میں مت ڈالیے۔ سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا الا فی الفتنۃ سقطوا، سن لو وہ فتنے میں پڑ چکے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری میں امام محمد بن اسحاق کے بارے میں روایت کیا کہ انہوں نے روایت کیا، امام محمد بن اسحاق نے یزید بن رومان سے، امام مجاہد سے اور عاصم بن عمر بن قتادہ سے اور عبداللہ بن ابی بکر سے، ان تمام سے روایت کیا کہ ایک آدمی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنو سلمہ قبیلے کا تھا، جس کا نام جد بن قیس تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنو سلمہ قبیلے کا ایک آدمی جس کا نام جد بن قیس تھا، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک کے موقع سے پوچھا کہ اے جد، کیا اس سال تم ہمارے ساتھ رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے چلو گے، جہاد کرنے کے لیے چلو گے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف فرما دیجئے، مجھ کو اجازت دے دیجئے کہ میں جنگ میں نہ شرکت کروں، کیونکہ میرے قوم کو معلوم ہے کہ میں عورتوں کا بڑا رسیا ہوں اور مجھے اس بات کا خوف ہے کہ میں جب وہاں جاؤں گا تو رومیوں کی عورتوں کو دیکھ کر کے صبر نہیں کر پاؤں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رخ انور کو پھیر لیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، جا، تجھ کو اجازت ہے، میں نے تجھ کو اجازت دے دیا۔ اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی اور فرمایا کہ وَمِنْهُمْ، ان منافقوں میں مَن یقول، ایسا بھی ہے جو کہتا ہے اِذَن لی، مجھ کو اجازت دیجئے، وَلا تفتنی، اور مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم الا فی الفتنۃ سقطوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اے اس قرآن کریم کے پڑھنے، سمجھنے اور سننے والے، سمجھ لو کہ وہ فتنے میں پڑ چکے ہیں۔ کیسے فتنے میں پڑے؟ ان کو تو پہلے سے جانے کا دل نہیں ہے، لیکن اپنی باطنی خباثت کو چھپانے کے لیے
ابھی دنیا میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے مختلف قسم کے پیترے بھاجتے ہیں، تو ان کو جان لینا چاہیے کہ یہ منافقوں کی صفات میں سے ایک صفت ہے، ہمیشہ جان لینا چاہیے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو بظاہر مسلمان ہیں، بلکہ مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، دوسری نیکیوں کو بھی انجام دیتے ہیں، لیکن ان کی جو غلطی ہوتی ہے اس غلطی کو چھپانے کے لیے مختلف قسم کے پیترے بھاجتے ہیں، مختلف قسم کی باتیں کریں گے ادھر سے ادھر سے گھما کر کے کہ ان کی غلطی سامنے نہیں آوے۔ یہ منافقوں کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سن لو، وہ لوگ فتنے میں پڑ چکے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو تو جنگ میں اور جہاد میں شرکت کرنے کی طبیعت تو نہیں ہے، لیکن اپنی باطنی خباثت کو چھپانے کے لیے، اپنے بدنیتی کو چھپانے کے لیے وہ ظاہری تقوی اور تقدس کا ڈھونگ رچ رہے ہیں کہ نہیں ہم جائیں گے تو فتنے میں پڑ جائیں گے۔ کہا کہ یہ جو جھوٹ کہا اس نے اور منافقت دکھلائی، بس یہیں سے وہ فتنے میں پڑ گئے۔ اور دوسرا فتنہ کیا ان کا جو فتنے میں پڑ چکے ہیں کہ سارے کے سارے مسلمان تو جنگ میں جانے کی شرکت کر رہے ہیں، جہاد میں جانے کی شرکت کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن یہ لوگ بس اس ادھڑ بڑھ میں پڑیں کہ کیا کریں، کیا بولیں، کیسے بولیں کہ ہم جنگ میں جا بھی نہیں سکے اور لوگوں کے سامنے ہماری برائی بھی نہیں ہو۔ گویا کہ یہ ایک فتنہ ہے جس میں وہ مبتلا ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو اجازت دیجیے تاکہ میں جنگ میں شرکت نہ کروں اور فتنے میں نہ پڑوں۔ الا فی الفتنۃ سقطوا، سمجھ لو، سن لو، جان لو کہ وہ فتنے میں پڑ چکے ہیں۔ محترم سامعین کرام، امام ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر طبری کے اندر عبداللہ ابن عباس سے، امام مجاہد سے اور کئی ائمہ تفسیر سے یہ روایت کیا ہے کہ یہ آیت کریمہ جد بن قیس کے بارے میں نازل ہوئی۔ جد بن قیس یہ وہ آدمی ہے جو بنو سلمہ کا سردار ہوا کرتا تھا۔ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سلمہ سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا سردار کون ہے؟ کہا کہ میرا سردار، ہم لوگوں کا سردار جو ہے جد بن قیس ہے، لیکن وہ بخیل ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخیلی سے بڑھ کر کے بیماری کوئی بیماری ہو بھی نہیں سکتی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک مسلمان بخیل نہیں ہو سکتا ہے، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ قوم کا امیر وہی آدمی ہونا چاہیے جس کے اندر بخیلی نہیں ہونا چاہیے، وہ کھلے دل کا ہونا چاہیے، فراخ دل کا ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقات و خیرات کرنے والا ہونا چاہیے، اس کا دل اور اس کا ذہن اور اس کی سوچ اتنی وسیع ہونی چاہیے کہ وہ چند لوگوں کے لیے نہیں بلکہ پوری قوم کے لیے ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر کے بیماری اور برائی کیا ہو سکتی ہے کہ بخیلی کی برائی اس کے اندر ہے، لہذا اس کو سرداری سے ہٹاؤ۔ اور آج سے تم لوگوں کا سردار بشر بن براء امیر معرور ہوگا۔ تو محترم سامعین کرام، یہ وہی جد بن قیس ہے جس نے جنگ تبوک کے موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھ کو اجازت دے دیجیے اور مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ فتنے میں پڑ چکا ہے۔ اور ایسے لوگ، ایسے منافقین فتنے میں پڑ چکے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم کافروں کو البتہ اپنے گھیرے میں لے گئی۔ یعنی دنیا میں تو ہر چیز سے بھاگ جائیں گے یہ منافقین، لیکن جہنم سے کبھی بھی نہیں بھاگ سکیں گے۔ سامعین کرام، ابھی اور بھی باتیں ہیں آگے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی صفات کو واضح کرنے کے لیے بیان فرمائے ہیں۔ یہ باتیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کی جا رہی ہے کہ اگر یہ صفات ہم لوگوں کے اندر ہے تو جلدی سے بھی جلدی ان صفات کو اپنے اندر سے نکال لینا چاہیے، اور منافقین کی علامات ہمارے اندر نہ رہے اس کے لیے کوشش بھی ہونی چاہیے اور اللہ سے دعا بھی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا